أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل سے شکر گزار ہوں گے۔ آنے والا ہر دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کل رات کے 12 بجے میں سو رہی تھی اور ایک دم سے ایسے لگا جیسے پورا گھر کوئی زور سے ہلا رہا ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور زبان سے کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس یہی تھا کہ اس کلمے کے ساتھ ہی اگر جان نکلنی ہے، موت آنی ہے تو آ جائے۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ مشکل وقت میں بھی بے فکری صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ اللہ ہی کائنات کا خالق، مالک اور نظام چلانے والا ہے۔ وہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے، انسانوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے آنسوؤں سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دلوں کو سکون دیتا ہے۔ میرا اللہ بندے کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، آزمائش کے ذریعے انسان کو اپنے قریب بلاتا ہے، دکھوں میں انسان کا ساتھ دیتا ہے، تنہائیوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے۔ میرا اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا کو اہمیت دیتا ہے، بندے کی حاجات جانتا ہے اور اس کی دعاؤں کا جواب اپنے علم اور حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ بندے کی ہر حاجت کو وہ پورا کرتا ہے، اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بس ایک انسان ہی ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، اس کی عظمت کو جانتا نہیں ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کتنی 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 بڑی ذات ہے۔ اسماء الحسنہ کا خوبصورت کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس سفر کو چن سکیں اور اس سفر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم اس کے بہت ہی پیارے نام المؤمن کے بارے میں جانیں گے۔ یہ جانیں گے کہ کیسے المومن ہمیں امن دیتا ہے، کیسے اس دنیا میں بھی وہ ہمیں امن دیتا ہے اور کیسے آخرت کی گھڑیوں میں بھی وہ انشاءاللہ ہمیں امن میں رکھے گا اگر ہم دنیا میں المومن کے مومن بندے بن کر رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ المومن ہمیں مومن بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں امن اور سلامتی عطا کرے، آج کی نشست کا آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما،
ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ المومن کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، جس کو اگر ہم اردو میں پڑھیں تو امن بنتا ہے۔ المومن کے لغوی معنی ہے امن و سکون دینے والا۔ امن و سکون کی تلاش میں انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ امن و سکون صرف المومن ہی دے سکتا ہے۔ المومن کا لفظ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم ہے اور سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ اور نگہبان ہے، غلبہ اور عزت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ المومن امن دینے والا ہے۔ المومن کی اصطلاحی معنی کو اگر ہم دیکھیں تو المومن وہ ذات ہے جس سے امن مانگا جائے، اور ایسی ذات جس کے علاوہ کوئی ہمیں امن دے سکتا ہے اس کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ المومن کے معنی دوسروں کو ایمان دینے والا، امن عطا کرنے والا، یعنی ایسا قانون دینے والا جس سے فساد فی الارض کے بجائے امن و امان قائم ہو، نیز مخلوق اللہ کی طرف سے کسی قسم کی حق تلفی، زیادتی یا ظلم کے خوف سے مکمل طور پر امن میں رہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے معنی مصدق کے ہیں، یعنی اپنی اور اپنے رسولوں کی قولاً اور فعلاً تصدیق کرنے والا یا مومنوں کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے المومن۔ المومن کا ایک معنی وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو کسی بھی طرح کے عقاب اور مواخذے سے امن و امان دیتا ہے۔ المومن کا ایک اور معنی تصدیق کرنے والا، اپنی بات کو پورا کرنے والا بھی آتا ہے۔ اب اس لفظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھی پورا رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان بندوں کے اچھے اعمال پر آخرت میں بھی ان کو پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں پورا فرماتے ہیں اور انسان کو کبھی نا امید نہیں کرتے۔ امن دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی بہت سی چیزوں سے سمجھاتا ہے۔ عالم کون و فساد میں امن و امان کا قیام اسی المومن کی ذات سے قائم ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو لمحہ بھر کے لیے بھی امن و سلامتی جو ہے وہ اس عالم کون و فساد میں محال ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے جب تک چاہتا ہے امن و امان قائم رہتا ہے، جب اور جہاں چاہتا ہے اپنے عطا کردہ امن و امان کو اٹھا لیتا ہے تو اس خطے کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ ذرا اپنے جسم پہ غور کریں، ہمارے جسم میں بھی امن و امان کا قیام اسی المومن سے ہے، ورنہ ایک پل کے لیے بھی ہمارے بدن میں اگر امن و امان قائم نہ رہ سکتا تو ہمارا بدن اپنے آپ کو ہی کھانے لگ جاتا۔ آج کل ہم بہت سی ایسی بیماریوں کو جانتے ہیں
آٹو امیون ڈیزیزز کو جانتے ہیں، جس میں انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنے سیلز کو کھانے لگتا ہے، اپنے آرگنز کو نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ تو اس جسم کو، جس کو بنانے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، امن میں کون رکھتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ہمارے تمام آرگنز کو یہ کمانڈ دیتی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے؟ وہ سب کرتا ہے المومن۔ ہم امن و امان سے سمجھتے ہیں کہ صرف شاید ہمیں ریاستی طور پر یا حکومتی طور پر یا ملکی طور پہ امن و امان چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، المومن کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ یہ جسم جو اس نے ہمیں دیا ہے، اگر اس میں بھی امن قائم رہے تو وہ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف المومن۔ ذرا اپنے منہ کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں، چھوٹے سے اس ڈبے میں زبان کے مقابلے میں 32 دانت اس کو دبانے والے ہیں۔ اگر کبھی کھانا کھاتے ہوئے آپ کی زبان آپ کے دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو انسان چیخ اٹھتا ہے۔ انسان کے دشمن اسی کے اندر بیٹھے ہیں۔ 32 چھریوں سے ننھی زبان کو امن دینے والا کون ہے؟ المومن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں اپنے منہ کی طرف، اپنی زبان کی طرف، کہ اتنے 32 دشمنوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی کیسے المومن اسے بچا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس زمین کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ادھر امن دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ارتھ کا انٹرنل کور جو ہے وہ لاوا سے بنا ہوا ہے۔ اگر وہی لاوا زمین پھٹ جائے اور زمین کے اوپر آ جائے تو کیا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی ایمان دے سکے گا؟ کوئی بھی ہمیں بچا سکے گا؟ تو اس زمین کے اوپر جو ہم دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اس زمین کے اوپر بھی امن دینے والا کون ہے؟ المومن۔ یہ پانی جو ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ المومن۔ اور یہی پانی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ چیز ہم آج کل بہت کامنلی دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں، تو اگر کوئی بھی چیز اللہ کی سلامتی سے نکل جائے تو انسان کو وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ ان سارے اسباب فساد کے ہوتے ہوئے بھی عالم کون و مکان میں کون سی چیز ہمیں محفوظ رکھتی ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف المومن۔ اندیکھی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں اور جراثیم سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ کرونا وائرس کو بھی ہم سب ابھی تک بھولے نہیں ہیں، اور اس میں آنے والی مشکلات ہم سب کو یاد ہیں۔ ایک وائرس تھا جو اللہ کی مخلوق تھا، جس نے دنیا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کوئی انسان اپنی نارمل ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بہت ریسرچز کی کہ کرونا وائرس یہ ہے، اس طرح ہم نے پریکاشن کرنی ہے، لیکن انسان اتنا لاپرواہ ہے، اتنا بھولنے والا ہے کہ وہ یہ بھول ہی گیا کہ امن دینے والا، سلامتی دینے والا، ان تمام قسم کی بیماریوں سے، جراثیم سے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اس عالم کون و فساد کا سب سے بڑا مفسد تو خود یہ انسان ہی ہے۔ دنیا میں آج چوری، ڈکیتی، ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انسان کسی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مخلوق خدا میٹھی نیند سوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس المومن نے ان سب چیزوں کو لگام دے رکھی ہے۔ اور ہمارا دین، دین اسلام اتنا پیارا دین ہے
کہ اس المومن نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنی خوبصورت دعائیں سکھا دی کہ جن کو پڑھ کے ایک مسلمان اس سکون میں آ جاتا ہے کہ المومن اب اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ المومن امن دینے والا ہے۔ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شہر یا جس ملک میں امن نہ ہو وہاں آدمی دین یا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ شہر میں ساری دنیا کی نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو اس شہر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی سورہ ابراہیم میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، کیونکہ جب امن و ایمان ہوگا تبھی انسان اپنی بیسٹ پرفارمنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دے سکے گا۔ آج فلسطین کی طرف ذرا نظر دوڑائیں، کیسے ہمارے پیارے فلسطینی بہن بھائی ظلم، تشدد اور آج کل قحط میں گرفتار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المومن ان کو ایمان دے، ان پہ رحم فرمائے، ان پہ اپنا کرم فرمائے۔ لیکن یہ امن جو ہمیں اپنے شہروں میں، اپنے ملک میں حاصل ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن دو بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ان میں سے تھی آمنہم من خوف، یعنی امن میں خوف دینا۔ اب ذرا جب ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں، ہر وقت بامبس گر رہے ہیں، اتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے بہت برے حالات ہیں، فوڈ ان تک نہیں پہنچ رہا، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہے ہیں۔ اتنے خوف کے معاملے میں بھی، اتنے ظلم و تشدد کے معاملے میں کے بعد بھی اگر انہیں کوئی امن دے رہا ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سورہ فیل میں اصحاب فیل کا واقعہ بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ اصحاب فیل کی زد سے محفوظ کس نے رکھا اپنے گھر کو؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ المومن ہے۔ اب آئیے المومن کے متعلق سلف صالحین کے کچھ اقوال پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، المومن وہ ذات ہے جس نے اپنی ذات کی تعریف کامل صفات، نہایت بزرگی اور جمال سے فرمائی، یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کو خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے۔ المومن وہ ذات ہے جس نے اپنی تعریف کامل صفات اور جمال سے فرمائی ہے، جس نے رسول بھیجے، اپنی کتاب واضح نشانیوں اور دلائل کے ساتھ نازل فرمائی، ہر نشانی میں دلیل، اور اپنے انبیاء کی تصدیق فرمائی اور انبیاء کرام کے سچائی، اور وہ نشانیاں خود بھی دلیل ہیں جو وہ لے کر آئے۔ تو المومن کا ایک معنی ہوا تصدیق کرنے والا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن وہ وصف اور صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ظلم سے بے خوف کر دیتا ہے۔ المومن کی ذات پہ جب ایک انسان کو اعتبار ہو جاتا ہے تو اسے اس بات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذرا برابر بھی حق نہیں رکھے گا۔ وہ المومن ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ امن دینے والا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج اگر اس المومن کے لیے ہم لوگ صبر کریں گے، تحمل کریں گے، درگزر کریں گے، معاف کریں گے، تو کل قیامت کے دن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ المومن ہمیں امن نہ دے، ہمارا خیال نہ رکھے، ہمیں خوف میں ایمان کی کیفیت نہ دے، اور مشکل وقت میں بھی ہمیں بے خوف نہ کرے۔ دنیا میں ہم دنیاوی سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں سپورٹ کرے گا تو ہم بے خوف رہیں گے۔ گھر میں رہتی ہوئی بہو سمجھتی ہے کہ اگر ساس اسے سپورٹ کرے گی تو بے خوف رہے گی، میاں اس کی سائڈ پہ ہوگا تو وہ بے خوف رہے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر رشتے میں امن و امان دینے والا کون ہے؟
المومن۔ اور اس دنیا کو تو چھوڑ ہی دیجیے، آخرت میں جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں ہوگا آئے گا، جب اتنی گہما گہمی ہوگی کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جب ماں بچوں تک کو نہیں پہچانے گی، جب لوگ ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے، تو اتنی بڑی کیفیت میں، اتنی مشکل کی کیفیت میں جب ہم اس روز محشر میں کھڑے ہوں گے اور 50,000 سال تک وہاں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور انسان کی نگاہ اس آسمان کی طرف اٹھی ہوگی کہ اب کچھ ہو جائے، اب کچھ ہو جائے، گرمی اپنے عروج پر ہوگی، انسان اپنے پسینے میں شراب بور ہوگا، کوئی کپڑا اسے ڈھانپے نہ ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی اور نفسی نفسی کی آوازیں بلند ہوں گی، تو امن و امان کون دے گا؟ صرف اور صرف المومن۔ اور یہ بات پھر میں کہوں گی کہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتی ہوں۔ زندگی میں بہت سے واقعات ایسے گزرے جن میں پہلے دنیاوی زبان میں اگر کہوں تو مجھے پینک اٹیک ہو جاتے تھے، بچوں کو کچھ ہو گیا، پینک اٹیک ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ گڑبڑا گئے، آپ نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ لیکن المومن کی اتنا بڑا کرم ہے کہ المومن کی ذات پہ جب انسان کا اعتبار مکمل ہو جاتا ہے تو مشکل سے مشکل سچویشنز میں بھی آپ اتنے پیسفل رہتے ہو، آپ اتنے کام رہتے ہو، اور وہ انٹرنل کامنس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ صرف المومن، کیونکہ صرف وہی ہے امن دینے والا۔ المومن کے ایک معنی وعدے کو پورا کرنا والا کے بھی ہیں۔ اعمال کی جزا کا وعدہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا ہے جو وہ قیامت کے دن پورا کرے گا۔ رزق کا وعدہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے جو وہ پورا کر رہا ہے۔ جنت کا وعدہ کہ اگر ہم المومن کے مومن بندے بن گئے جو جنت الفردوس ہمارا مقدر ہو جائے گی، یہ کون ہمیں امید دلاتا ہے اور کون ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے؟ صرف اور صرف المومن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کو صلہ دے گا، اور بندے کے گمان کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ یہ ہے المومن جو ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6856، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے بدلاؤ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے 4834 نمبر پہ۔ اس لیے شرک سے بچنے اور بچانے کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، اور شرک سے بچنے کے لیے اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ استغفرک لما لا اعلم بہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور میں یہ جانتا بھی ہوں اور تجھ سے استغفار کرتا ہوں اس گناہ پر جس کو میں نے لا علمی میں کیا ہو۔ دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ نعمت امن کو خوف و بے چینی سے بدل دیتا ہے وہ ہے ناشکری کا گناہ۔ لہٰذا جہاں کہیں امن ہو وہاں کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، شرک اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شرک اور ناشکری دو ایسے عوامل ہیں جو کسی بھی معاشرے کے امن کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس معاشرے میں فقر و فاقہ لے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔
اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑا فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اور اوڑھنا بن گیا۔ سورہ نحل کی آیت ہے 114۔ اگر آج ہمیں امن و امان حاصل نہیں ہے، ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، تو ذرا غور کریے، کہیں ہم کسی طرح کا شرک تو نہیں کر رہے، کہیں ناشکری ہمارے دل میں گھر تو نہیں کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے فتنوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے بہت کوشش کرنی ہے کہ ہم شرک اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں المومن کا امن حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف اور پریشانی کو امن میں بدلنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی پیاری مسنون دعا سکھائی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اے اللہ، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام عیوب کی پردہ پوشی فرما دیں اور میری خوف اور پریشانی کو امن میں بدل دیں۔ اگر کسی بھی قسم کا خوف دل میں لاحق ہے، کسی بھی قسم کی بے چینی ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو چھٹ نہیں رہا، تو کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی بے چینی سے انشاءاللہ آپ کو نجات دے گا۔ دل میں ایمان اور سکون بھرنے کے 4 نکاتی ایک نسخہ ہمیں دیا گیا ہے، آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس نہ لے لیں۔ نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے، کثرت سے اس کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات، دینداروں سے نفرت نہ کریں۔ دینداروں سے کبھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری نفرت کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم کسی کے کسی عمل سے، کسی فعل سے ضرور نفرت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دین پہ مکمل ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور کسی سے نفرت نہیں کرنی۔ ایمان دل میں رچ بس جائے، اس کے لیے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے، اور وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور مجھے راضی کر دے اس زندگانی پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرما دی ہے۔ چوتھی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے۔ ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مومنین کو شر اور مصیبتوں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ لہٰذا اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بھلا میں تمہیں نہ بتلاؤں مومن کے بارے میں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون کون مومن بننا چاہتا ہے تو تمام لوگ اپنے ہاتھ بلند کر دیں گے۔ تو اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی جان اور مال کو
محفوظ رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ جسمانی زخم تو پھر بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے لگائے ہوئے تیروں سے خون زندگی بھر رستا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی دل میں غصے کو پورا کرنے کی خواہش بار بار پیدا ہوتی ہے، دل یہ بھی کرتا ہے کہ جس نے چوٹ لگائی ہے اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کی دھجیاں اڑا دی جائیں، لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے جو اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے اور اپنی زبان سے دوسرے مومن کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا۔ المومن، اس اسم مبارک سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے امن میں رکھنا ہے تاکہ المومن ہمیں دنیا اور آخرت میں امن نصیب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن جمع کرتا ہوں نہ 2 خوف۔ یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں اپنی منمانیاں کر کے مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث 2240 ہے یہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امن سے رکھے، المومن ہمیں مومن بنا دے، لیکن اس مومن بننے کے لیے ہم نے شرک سے دور رکھنا ہے، مخلوق خدا کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، انسانوں کو سکون اور اطمینان دینے والا بننا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ہمارے مومن بہن بھائیوں کا دل دکھے، اپنے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مومنین کو محفوظ رکھنا ہے، خود بھی کوشش کرنی ہے کہ غصہ نہ کریں، جائز باتوں پہ بھی غصہ نہ کریں، کیونکہ المومن انشاءاللہ اگر آج ہم اپنے غصے کو غضب کو قابو میں رکھیں گے اور مخلوق خدا پہ رحم کریں گے تو المومن اس دن جب ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہوگی ہمیں اپنے غصے سے امن و امان دے گا۔ اقبال کا مرد مسلمان بننے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اگر المومن سے ایمان چاہتے ہیں، المومن سے یہ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مومن بنا دے، تو ہم نے اپنے آپ کو ہر کرائٹیریا میں خود ناپنا ہے، تولنا ہے، دنیا میں مخلوق کو اپنے شر سے امن و امان میں رکھنا ہے، اور یہ دعا کرتے جانا ہے کہ المومن جو حقیقی امن دینے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں امن عطا کر دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ سے دعا ہے کہ وہ المومن ہمیں حقیقی مومن بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔